بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ اس سے پہلے کہ ہم پاکستان کی سیاست پر بات کریں، پہلے آپ کو یہ بتانا ہے کہ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی بہت بڑی مشکل میں پھنس چکے ہیں، اور یہ مشکل ان کے لیے پیدا کی ہے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے۔ کیا مشکل پیدا کی ہے یہ ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے، کیونکہ ٹرمپ صاحب تو اب پوری دنیا کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں، اور زیادہ مشکل انہوں نے مودی صاحب کے لیے پیدا کی ہے، اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے۔ لیکن اصل جو صورتحال ہے اس وقت پاکستان ہے کہ کوشش کی جا رہی تھی حکومت اور اپوزیشن میں مذاکرات کی، لیکن لگتا یہ ہے کہ مذاکرات کے لیے راستہ ہموار نہیں ہو رہا۔ اور آج خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر سہیل آفریدی صاحب جو ہیں، انہوں نے ایک تقریر کی ہے۔ تقریر تو انہوں نے یونیورسٹی میں کی ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ وہ جواب دے رہے ہیں کل کی ایک پریس کانفرنس کا۔ تو سہیل آفریدی صاحب نے کیا کہا، ذرا سن لیتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی یہاں آپریشنز ہوئے ہیں، ہم نے بار بار قربانی دی ہے پاکستان کے لیے۔ اگر ایک دفعہ پھر قربانی دینی پڑے گی تو ہم دریغ نہیں کریں گے اس سے، لیکن یہاں پر نیتوں میں فرق ہے۔ یہاں دہشت گردی کو ختم نہیں کیا جا رہا، یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کو اور عمران خان کو ختم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ یہاں پر اگر دہشت گردی کو ختم کرنا ہوتا تو ہمارے ساتھ بیٹھتے، ہمارے ساتھ ایک پالیسی بناتے۔ اب ظاہری بات ہے، یہ جو انہوں نے بات کیا اس پہ جو وفاقی حکومت ہے اس کا بھی ایک موقف ہے۔ تو لگ یہ رہا ہے کہ خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت کے درمیان جو فاصلے بڑھ نہیں رہے، بلکہ اب ایک محاذرائی کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے۔ تو یہ صورتحال کس طرف جا رہی ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سینیٹر ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں، وفاقی وزیر ہیں موسمیاتی تبدیلی کے، اور شوکت یوسف زئی صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما بھی ہیں اور سابق صوبائی وزیر بھی ہیں۔ تو مصدق ملک صاحب، آپ نے جو ابھی ایک چھوٹا سا کلپ سنا ہے سہیل آفریدی صاحب کی تقریر کا، ویسے تو انہوں نے بڑی لمبی چوڑی تقریر کی ہے، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو مرکز اور صوبے میں جو اختلافات ہیں، محاذرائی ہے، اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ دیکھیں، اگر تو آپ اس کو 1990 سے جوڑ لیں اور تسلسل کے ساتھ جو عمران خان صاحب ذکر کرتے آ رہے ہیں، جو 1990s میں انہوں نے 2 آرٹیکلز لکھے تھے جس میں انہوں نے طالبان کو اور اس پوری موومنٹ کو گلوریفائی کیا تھا، اور اس کے بعد بھی بہت سی چیزیں ہوئیں۔ کئی دفعہ انہوں نے کہا دفتر کھول دو، کئی دفعہ کہا کہ ہماری سوشل فیبرک کا حصہ ہیں، ہمارے بھائی ہیں، پھر ان کو آباد وغیرہ بھی کیا۔ تو اگر اس نقطہ نظر سے آپ دہشت گردوں کو یا ان طالبان کو مٹانے کے لیے چلیں ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مٹا رہے ہیں، تو وہ ایک اعترافی بیان دے رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ حملہ کر رہے ہیں اس کے اوپر، ٹی ٹی پی کے اوپر، یا دہشت گردوں پہ، یا ان دہشت گردوں کے جو لواحقین ہیں جو افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا ان کو سپورٹ کرنے والے جو بیٹھے ہوئے ہیں افغانستان میں، اگر آپ ان پہ حملہ کر کے انہیں ختم کر رہے ہیں تو ایسا ہی ہے جیسے آپ پی ٹی آئی کو ختم کر رہے ہیں۔ یہ کہا ہے انہوں نے، یہ مجھے سنائی دیا ہے ابھی جو انہوں نے کہا ہے۔ اچھا، تو شوکت یوسف زئی صاحب، یہ جو صورتحال ہے، آپ نہیں لگتے کہ اس سے، آپ کو لگتا نہیں کہ اس سے جو ہے مشکلات صرف خیبر پختونخوا کی حکومت اور وفاقی حکومت کے لیے نہیں پیدا ہوں گی، پورے پاکستان کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی؟ کیونکہ خدا نخواستہ اگر ایک صوبے اور وفاقی حکومت کے درمیان لڑائی شروع ہو جاتی ہے اور اس کے نتیجہ کوئی گورنر راج کی صورت میں نکلتا ہے یا چیف منسٹر کی ڈسکوالیفیکیشن کی صورت میں نکلتا ہے، تو وہ جو پاکستان کے دشمن ہیں اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ حامد میر صاحب۔ دیکھیں، اس وقت واقعی ملک جن اس پہ جا رہا ہے، جن مشکلات سے دوچار ہے، اس میں تو بڑی سنجیدگی کے معاملات کو دیکھنا پڑے گا۔ لیکن اس وقت بدقسمتی ہے کہ جو وفاقی حکومت کے ساتھ جو ہمارے معاملات ہیں وہ اس لیے سیٹل نہیں ہو رہے کہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے، اور یہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے یہ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ جو سہیل آفریدی صاحب نے بات کی، دیکھیں انہوں نے اس لیے یہ بات کی کہ تقریباً اب تک 22 بڑے آپریشن ہو چکے ہیں، اور کوئی 14,000 کے قریب جو ہے یہ چھوٹے آپریشن ہو گئے ہیں، جو انٹیلیجنس بیس آپریشن ہم کہتے ہیں۔ لیکن دہشت گردی جو ہے وہ ختم نہیں ہوئی۔ تو اب کرنا کیا ہے؟ کوئی پالیسی، کیا اس پالیسی میں کوئی خامی ہے یا کہاں پہ مسئلہ ہے کہ اس کو حل کیا جا سکے؟ تو اس کے لیے آپ کے علم میں، آپ بھی اس میں شریک ہوئے تھے، اے پی سی بلائی اسمبلی کے اندر، اس میں تمام پارٹی کے لوگ شامل ہوئے، انہوں نے بیٹھ کر اتفاق رائے سے ایک اعلامیہ بنایا کہ جی آپریشن تو ہو چکے ہیں، لیکن اب اگر آپ نے مزید بھی آپریشن کرنے ہیں تو یہ لائن آپ جو ہے فالو کریں۔
اب آپ دیکھیں کہ اس کے بعد نہ تو اس اعلامیہ پہ عمل ہوا، بلکہ ابھی تک اسمبلی کو جواب تک نہیں دیا، نہ پرائم منسٹر نے، نہ وزیر داخلہ نے، نہ اسپیکر نے قومی اسمبلی اور سینٹ کے. اور پچھلے دنوں اسپیکر صاحب سے میری بات ہوئی، بابر سلیم سواتی صاحب سے، انہوں نے کہا میں نے دوبارہ خط لکھا، اس کا بھی جواب نہیں ملا. تو باقی یہ تو دیکھیں نا، اب یا تو طاقت کے استعمال ہی آپ نے کرنا ہے، آپ کہیں کہ یہ چھوٹا صوبہ ہے، یہ جو بھی کہے، لیکن ہم نے طاقت. آپ نے اس اعلامیے میں، یہ مجھے بھی یاد ہے کیونکہ میں وہاں موجود تھا، اس میں یہ کہا تھا کہ جی کہ ہم آپریشن جو ہے وہ اس کی حمایت کریں گے جو پولیس اور سی ٹی ڈی کے ذریعے ہوگا، اور اگر باقی اداروں نے آپریشن کرنا ہے تو پہلے جو ہے وہ ہمیں بھی اعتماد میں لیا جائے. تو کوئی گول مول سا اعلامیہ تھا وہ؟ نہیں، گول مول بالکل نہیں تھا. وہ اگر اب پڑھا جائے فلی طور پہ، اس میں یہ تھا کہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں، تمام پولیٹیکل پارٹیز، صوبائی حکومت، عوام، جہاں پہ یہ آپریشن ہو رہے ہیں، ان سب کو اعتماد میں لے کر، کیونکہ یہ وہ دیکھیں، یہ تھوڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو اسلام آباد میں بیٹھے ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ وہ کون سے آپریشن کی بات کر رہے ہیں. یہ بار بار آپ سمجھتے ہیں کہ ایک پورا ضلع جو ہے وہ خالی کر لیا جائے، وہ کتنا مشکل کام ہے ایک صوبے کے لیے. یہ جو آپریشن ہے، یہ صرف انٹیلیجنس بیس آپریشن کامیاب ہو سکتے ہیں آپ کے، اور وہ بھی سی ٹی ڈی اور ان کے ساتھ مل کر. ہم جو بات کر رہے ہیں وہ یہی ہم زور دے رہے ہیں کہ آپ اعتماد سازی بحال کریں، تاکہ آپ کے ساتھ پولیس، آپ کے ساتھ لوکل لوگ، جب تک آپ کے پاس لوکل لوگ نہیں ہوں گے اور انفارمیشن آپ کے پاس درست نہیں ہوگی تو کولیٹرل ڈیمیجز ہوں گے. اور پھر یہ ہوگا کہ آپ کی جو فوجی جوانوں کی جو شہادتیں ہو رہی ہیں وہ بھی کتنی بڑھ گئی ہیں. تو ہمیں تو اس پہ تکلیف بھی ہے اور افسوس بھی ہے. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کہا آپ کو تکلیف بھی ہے اور افسوس بھی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وہاں پہ جو دہشت گردی کے ذمہ دار لوگ ہیں، آپ ان کی مذمت کرتے ہیں، آپ ٹی ٹی پی کی مذمت کرتے ہیں. سر جی، یہ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ جب یہ ہمیں ان کے ساتھ جوڑتے ہیں اور جب یہ بات کرتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں یہ تو طالبانائزیشن کے حامی ہیں. یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم جمہوری لوگ ہیں، ہم انتخابات لڑ کر آتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ہم پہ جو تھوپ لگائی جا رہی ہے کہ عمران خان نے 92 93 میں یہ کہا تھا، 98 میں یہ کہا تھا، تو کیا 2010 میں شہباز شریف نے نہیں کہا تھا؟ آپ کو یاد نہیں ہے کہ جب وہ جو ایبٹ آباد کے جو اس کمپلیکس سے جو چیزیں برآمد ہوئی تھی، اس میں وہ عطیہ کون تھا، اس کا ایک لیٹر بھی برآمد ہوا تھا جو اسامہ بن لادن کا بڑا قریبی ساتھی تھا. اس لیٹر میں شہباز شریف صاحب نے نہیں کہا تھا کہ ہم طالبان کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. وقت کی بات ہوتی ہے نا، آپ ہر چیز کو یہ ان کے ساتھ ایک ہی، ان کے ساتھ چونکہ نئی چیز ہے نہیں، سامنے ان کا پرفارمنس ہے نہیں، تو اس کا مطلب ہے اب یہ آپ کی گفتگو سے یہ لگ رہا ہے کہ اب مذاکرات کا ماحول تو ختم ہو گیا. کم از کم مصدق صاحب 8 فروری تک تو لگتا یہ ہے کہ مذاکرات ملتوی یا معطل. میں تھوڑی سی چاہتا ہوں کہ یادداشت بحال ہو جائے. جی، اس ملک میں 3 سال تک کچھ نہیں ہوا، کوئی دہشت گردی نہیں ہوئی، اور اس کی وجہ ضرب عضب اور رد الفساد تھا. یعنی وہ پورا انفراسٹرکچر دہشت گردی کا جو ہے اسے اکھاڑ باہر کیا گیا. نہ صرف دہشت گردوں کو دھکیل دیا گیا، ان کے سہولت کاروں کو اڑا دیا گیا، ان کی پوری فائنینسنگ کا میکنزم ختم کر دیا گیا، اور اس کے بعد کوئی دہشت گردی نہیں ہوئی. اب یہ کہہ رہے ہیں افسوس ہوا. میں پوچھتا ہوں کس پہ؟ 1300 لوگ جو ہمارے شہید ہوئے ہیں، جن میں آپ ہی کے بچے ہیں. 80% تو تمام بم دھماکے جو ہیں اور دہشت گردی کے پی میں ہو رہی ہے. تو وہ جو پولیس کے جوان 1300 مر گئے ہیں، یا فوجی جوان مر گئے ہیں 1300 میں سے، یا سویلینز جو مر گئے ہیں 1300 میں سے، جن کی لاشیں گرتی ہیں، شہید ہوتے ہیں، بھگ سے اڑ جاتے ہیں، آپ کو اس پہ افسوس ہے؟ یا آپ کو وہ 2500-3000 ہزار جو دہشت گرد ہم نے مارے ہیں اس پہ افسوس ہے؟ نہیں، وہ انہوں نے بڑے واضح طور پہ کہا کہ ہمیں افسوس ہے کہ ہمارے جو جوان شہید ہو رہے ہیں، ہم اس پہ افسوس. نہیں، میری بات سن لیجئے. میں اس وجہ سے جوڑ رہا ہوں کہ جب ہم آپ کو دکھاتے ہیں رد الفساد اور ضرب عضب، اور آپ کو کہتے ہیں کہ دہشت گردی ان آپریشنز کے ذریعے ختم ہوتی ہے، اور آپ کہتے ہیں ہم آپریشن نہیں ہونے دیں گے، آپ کہتے ہیں انہوں نے انٹیلیجنٹ بیسڈ آپریشنز کو بھی اپوز کیا. انہوں نے ابھی آپ کو پرسوں کی پریس کانفرنس میں، کل پرسوں کی پریس کانفرنس میں بتایا گیا کہ پولیس سپورٹ نہیں کرتی وہاں پہ ایکشنز کو. تو اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر پہلے تو یہ مان لیں کہ ڈیفنس آف دا کنٹری جو ہے وہ کس کی ذمہ داری، وفاق کی یا صوبے کی؟ وفاق کی. وفاق کی ہے.
فورن پالیسی آف اے کنٹری جو ہے وہ کس کی ذمہ داری ہے, وفاق کی یا صوبے کی؟ وہ بھی وفاق کی. تو اگر ایک صوبہ بولے کہ نہ میں آپ کی دفاعی پالیسی کو مانتا ہوں اور نہ میں آپ کی مانتا ہوں فورن پالیسی کو, اور میں علیحدہ فورن پالیسی چلاؤں گا, ہم علیحدہ بھیجیں گے اپنا جرگہ, اپنی علیحدہ کریں گے مذاکرات, تو آپ کو علیحدہ ملک بنانے چلے ہیں کیا؟ آپ کو یعنی جس آئین کے تحت آپ ہیں, جس میں کہا گیا ہے کہ تعلیم آپ کے پاس ہے, صحت آپ کے پاس ہے, سینیٹیشن آپ کے پاس ہے, کلائمیٹ کی امپلیمنٹیشن انوائرمنٹ کی آپ کے پاس ہے, لیکن ملک کا دفاع, ملک کی کرنسی اور ملک کی فورن پالیسی وفاق کے پاس ہے, اور آپ بولے میں نہیں مانتا. اچھا, آپ نے ایک بہت ہی اہم نقطہ اٹھایا ہے, اس کا جواب آپ دیں گے جی شوکت یوسفزئی صاحب؟ جی میں بالکل دینا چاہتا ہوں. دیکھیں میں سمجھتا تھا مصدق صاحب بڑے ان کے پاس بڑی معلومات ہوں گی بڑے, لیکن مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ انہوں نے آج جو باتیں کی نا اس حوالے سے, مجھے تو یعنی بڑی حیرت ہو رہی ہے کہ کس طرح چارج شیٹ کر رہے ہیں یہ پی ٹی آئی کو اور ہمیں, کہ دہشت گردی کے خلاف جو ہے سب سے زیادہ قربانیاں یہ صوبہ دے رہا ہے, امن ہمیں ضرورت ہے, لیکن آپ کوئی افغانستان سے جنگ کرنے جا رہے ہیں جو ہم آپ کو روک رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں دفاعی پالیسی ہمارے پاس ہونی چاہیے. اگر یہ وفاق کی ذمہ داری ہے صوبے کے اندر آپریشن کرنا, تو پھر وزیر داخلہ کیوں نہیں آ رہا یہاں پہ؟ وزیر داخلہ تو سارا دن کرکٹ کھیلتا ہے, وہ ایک دن تو آیا ہے کہ خیبر پختونخوا میں کہ جی وہ جا کے دیکھ لے کہ جی یہاں پہ ہم نے کیسے آپریشن کرنا ہے اور کیا کرنا ہے. یہ کون سی وفاقی حکومت کی آپ بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہ صوبہ ہے اور ہم صوبے کی بات کر رہے ہیں, ہم آپ سے کوئی بارڈر کی بات نہیں کر رہے ہیں. بارڈر آپ نے بند کی ہوئی ہے, آپ کو مبارک ہو. لوگوں کا روزگار چھین گیا ہے, وہ بھی آپ کو اندازہ ہونا چاہیے جو لوکل لوگ ہیں وہاں اس طرف ہے یا اس طرف ہے, بڑے غریب لوگ رہتے ہیں. تو یہ تو ایک الگ مسئلہ ہے. میں جو بات کر رہا ہوں میں آپ سے اپنے صوبے کی بات کر رہا ہوں کہ یہ کون سا جرم کی بات ہم کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کر پالیسی بنائیں. یہ آپ کون سے عقلی قل آ گئے ہیں کہ آپ اپنی عقل استعمال کر رہے ہیں اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی آپ آرام سے بیٹھیں. بڑی افسوس کی بات ہے. میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جی ہم آ کے بیٹھیں اور ایک مشترکہ پالیسی بنائیں جس میں پولیس بھی آپ کے ساتھ ہوگی اور لوگ بھی آپ کے ساتھ ہوں گے. اچھا, عوام آپ کے ساتھ ہوگی. یہ اصل مسئلہ ہے. اگر وزیر اور آپ داخلہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ چارج شیٹ کرتے جا رہے ہیں. اگر وزیر داخلہ اور کچھ دیگر وزراء, ہو سکتا ہے اس میں مصدق ملک صاحب بھی شامل ہوں, وہ پشاور آتے ہیں اور چیف منسٹر صاحب کے ساتھ اور آئی جی کے ساتھ بیٹھ کے, اور وہ کہتے ہیں جی کہ آئیے ذرا بیٹھ کے صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں, تو آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے مشترکہ کوئی اسٹریٹجی بنانے کے لیے تیار ہیں؟ دیکھیں یہ تو وزیر اعلیٰ صاحب بار بار کہہ چکے ہیں حامد میر صاحب کہ جی ہمارے ساتھ بیٹھ کر پالیسی بنائے, تو وہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ ظاہر ہے وفاقی حکومت کو ہی کہہ رہے ہیں نا. لیکن اگر یہ جو طریقہ انہوں نے اپنایا ہوا ہے کہ جی ہم نے تو وہاں بیٹھ کر آرام سے وہاں ہم بیٹھیں گے اور یہاں پہ آپریشن جاری رہیں گے, اس طرح جو ہے نا میرے خیال سے یہ چیز کامیاب ہوئی نہیں. اچھا, لیکن آپریشن کو تو اپوز کر دیا انہوں نے جی. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح آپ آپریشن کرتے رہیں گے اور یہاں آرام سے بیٹھے رہیں گے, تو یہ تو ہمارے لیے قابل, تو آپریشنز کو تو اپوز کر رہے ہیں, وہ پبلکلی کر رہے ہیں. آپ چیزوں کو دیکھیں, میں آپ سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتا ہوں مصدق صاحب, میں آپ سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتا ہوں. دیکھیں یہاں اگر کوئی نیا بندہ بیٹھ کے اس طرح کی باتیں کرے نا تو وہ اچھی لگتا ہے, لیکن یہ آپ سے میں بھی بالکل یہ توقع نہیں کرتا ہوں. آپ بتا دیجئے. اچھا, آپ ذرا وضاحت کر رہے ہیں. نہیں ایک منٹ, میں یہ کہہ رہا ہوں اگر آپ اجازت دیں. دیکھیں میں وضاحت کے ساتھ آپ سے کہہ رہا ہوں آپ کی بات. آپ نے دیکھیں نا, آپ دیکھیں میں یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ دیکھیں اگر آپ نے کچھ بھی کر رہا ہے, آپ نے آپریشن کرنا ہے, آپ نے کچھ بھی کرنا ہے, تو آپ ایک جہاں ہماری جو مختلف پارٹیاں ہیں یہاں پہ, آپ کی نون لیگ بھی ہے, پیپلز پارٹی بھی ہے, جے یو آئی بھی ہے, اے این پی بھی ہے, ان سب کا موقف ہمارا تو ایک ہی موقف ہے نا. تو ان سب کے ساتھ آپ بیٹھ جائیں, آپ آ کے بیٹھیں اور آگے چیزیں کو بڑھائیں, تو ہم تو آپ کے ساتھ ہیں. یہ کون سا بدقسمت صبح ہوگا یا بدقسمت لوگ ہوں گے جو کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں امن نہیں چاہیے. ہمیں امن چاہیے, لیکن جو طریقہ آپ نے استعمال کر لیا اس طریقے سے امن بحال نہیں ہو سکا 20 سالوں سے. اچھا ایک منٹ, ہم یہ عرض آپ سے کر رہے ہیں, اس سے جو ہے نا 80,000 لوگ یہاں پہ شہید ہوئے ہیں. آپ نے کہا مارے گئے, مارے نہیں گئے, شہید ہوئے ہیں. اچھا, آپ فوجی جوان شہید ہوئے. آپ جو گفتگو کر رہے ہیں نا اس میں مجھے امید کی ایک کرن نظر آ رہی ہے. مصدق ملک صاحب, آپ کو کوئی کرن نظر آ رہی ہے؟ بھائی مجھے تو, میں نے تو جو یہ پچھلے جتنی دیر سے یہ دہشت گردی کے خلاف کیمپین شروع ہوئی ہے, بعض دفعہ ہم میٹنگز کے اندر ہوتے ہیں, بعض دفعہ میٹنگز کے باہر ہوتے ہیں, یہ میرے بھائی کو بھی پتا ہے کہ یہ آپریشنز کو سپورٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, سب کو پتا ہے. اور یہ پرسوں کی پریس کانفرنس میں کہہ بھی دیا گیا ہے کہ کون کس کو سپورٹ کر رہا ہے. کل کی پریس کانفرنس میں, معافی چاہتا ہوں, تو کہہ بھی دیا گیا. ہم نے تو نہیں کہا,
وہ لوگ جو چھاتیوں پہ گولیاں کھا رہے ہیں، جن کے بچے شہید ہو رہے ہیں، جو دفاع کرنا چاہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ کون سپورٹ کر رہا ہے اور کون نہیں سپورٹ کر رہا. یعنی وہ کیا ان کے دشمن ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ سپورٹ نہیں مل رہی؟ بات یہ ہے بھائی کہ ہمیں بھی پتہ ہے، اگر یہ بات انکنسسٹنٹ ہوتی نا اور ایک شخص کوئی کہہ رہا ہوتا اور باقی ہمیں پتہ ہوتا کہ یہ تو ہر جگہ پہ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں اس آپریشن میں، یعنی ہر مرتبہ یہ آپریشن کو اپوز کرتے ہیں. ان کو کہا گیا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کرنے، انہوں نے اسے بھی اپوز کیا. اب اگر آپریشن کو اپوز کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اچھا بھائی پھر کیا کرنا ہے؟ کہتے ہیں کہ ہم نے تو ان سے نیگوشیٹ کرنا ہے، ڈائلاگ کرنا ہے. ڈائلاگ کریں اور نیگوشیٹ کریں. ہم کہتے ہیں آپ ان سے کیا ڈائلاگ کریں گے، کیا نیگوشیٹ کرنا ہے؟ انہوں نے اپنی سلطنت کا اعلان کر دیا. انہوں نے ان کے جو ڈسٹرکٹس ہیں اس میں اپنے امیر جو ہیں ان کا اعلان کر دیا، ان کی باؤنڈریز بتا دی کہ اس جگہ پہ یہ امیر ہوگا، اس جگہ پہ یہ امیر ہوگا. انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ ان کی ایڈیالوجی ہے کیا، کہ وہ خواتین کو بھیڑ بکریوں کی طرح رکھیں گے، بند کر کے رکھیں گے، لڑکیوں کے سکول بند کریں گے. اب آپ مجھے بتائیے آپ ان سے کیا ان کو تو معلوم ہے انہیں کیا چاہیے، آپ ان سے کیا نیگوشیٹ کرنا چاہتے ہیں؟ مجھے وہ تو بتائیں نا. جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے نیگوشیٹ کرنا ہے تو کوئی جوان مرد یہ تو بتائے اچھا جی بھائی کیا نیگوشیٹ. ابھی ایک اور بات کرنی، ایک اور بات کرنی، کہتے ہیں ڈائلاگ کر لیں. کون ابھی ہمشیرہ ہمارے لیے بھی اتنی قابل عزت ہیں، خان صاحب کی ہمشیرہ جیسے ہماری اپنی ہمشیرہ، کیا کہہ رہی ہیں وہ نیگوشیشنز کے سیاسی جماعتوں کے ساتھ گفتگو کے متعلق؟ ابتدائیے میں آپ خود کہہ رہے ہیں ان کے اختیاری کچھ نہیں، ان سے کیا بات کرنی. تو آپ نے کس سے بات کرنی؟ اس سے کر لیں. ہم سے تو آپ نہیں کرتے بات. پرائم منسٹر نے فلور آف دا ہاؤس پہ 2-3 مرتبہ کہا، ابھی کابینہ کے اجلاس میں کہا میں ابھی بھی تیار ہوں، آئیے جب چاہیں بات کر لیں. انہوں نے کہا اسپیکر صاحب کے کمرے میں آ جائیں. آپ نے بات بھی نہیں کرنی. اچھا آج آپ کے دوست سے بات آج نہیں آپ کے کرنی. کچھ دوستوں نے ایک اجتماع منعقد کیا ایک ڈائلاگ کے حوالے سے، اور انہوں نے ایک جاری کیا ہے مشترکہ اعلامیہ. اس میں تو انہوں نے تو کہا ہے کہ مذاکرات کریں. فواد چودھری صاحب نے بہت سی اہم شخصیات کو بلایا تھا، تو اس میں تو یہ بھی کہا گیا کہ حکومت اور اپوزیشن افواج پاکستان کو اپنی سیاست کے لیے استعمال کریں، نہ منفی پروپیگنڈا کریں، اور اپوزیشن لیڈر جو مقرر کریں آپ سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں، اور بشرا بی بی کو اور یاسمین راشد صاحبہ کو رہا کریں، سیاسی کارکنان کے خلاف مقدمات ختم کریں تو مذاکرات کا ماحول کریٹ ہوگا. تو وہ تو آپ جانتے ہیں یہ جو آپ نے اعلامیہ جس کا جو آپ نے پڑھا ہے، اس طرح کے 10-20 تو ہم کر چکے ہیں ان کے ساتھ کہ آئیے تشریف لائیے. اچھا ہاں، لیکن جب یہ کہیں جو انہوں نے کہا ہے کہ اس کو چھوڑ دیں اس کو چھوڑ دیں، وہ عدالتوں نے جو سزا دی ہوئی ہے وہ تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے. لیکن سیاسی ڈائلاگ کرنا ہے، امن پہ بات کرنی ہے، دہشت گردی کو ختم کرنے پہ بات کرنی، 100 بسم اللہ 100 مرتبہ. لیکن اب 8 فروری کے بعد ابھی آپ کر لیں بات. ابھی بیانات ان کے چلائیں. آج کی تاریخ اور کل کی تاریخ میں کتنے لوگ ہیں، میرے اپنے سارے دوست ہیں، میں نام نہیں لیتا، جو بات کرے گا وہ کیا ہوگا، جو مذاکرات کرے گا وہ کیا ہوگا، وہ ذرا ان کے اپنے بیانات ان کی پارٹی کے. اچھا چلیں میں بات کرتا ہوں شوکت یوسف صاحب آپ کے ساتھ دوبارہ بات کرتا ہوں ایک وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. جی شوکت یوسف صاحب، ایک تاثر یہ بن رہا ہے کہ کچھ دن پہلے ہمارے پروگرام میں ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب نے کہا تھا کہ جی 8 فروری تک تو کوئی ملاقات نہیں ہوگی عمران خان کی، کسی کے ساتھ کوئی ملاقات نہیں ہوگی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 8 فروری تک اگر ملاقات نہیں ہوگی تو ظاہری بات ہے حکومت اور اپوزیشن کے مذاکرات بھی نہیں ہوں گے. لیکن مصدق ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم تو مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ کی پارٹی کے اندر سے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہیں. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں مذاکرات جو ہے نا میر صاحب اس طرح نہیں ہو سکتے کہ صرف آپ اعلانات کرتے جائیں میڈیا کے لیے. ان کے پاس اختیار ہوتا نا تو یہ کب سے کر لیتے، کیونکہ آپریشن کی بات انہوں نے کی ہے، آ کے یہیں پہ ان کی سوئی اٹک جاتی ہے کہ جی آپریشن کی مخالفت کر رہے ہیں. ہماری مخالفت چھوڑیں، ہم آپ یہ بتائیں مجھے کہ اس وقت جو آپریشن ہو رہے ہیں کہاں پہ ہم نے رکاوٹ ڈالی ہے؟ اس وقت کیا انٹیلیجنس بیس آپریشن نہیں ہو رہے ہیں کے پی کے اندر؟ ہم نے تو کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی ہے نا. لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں آپ سے کہ آپ آ کے بیٹھیں اس مسئلے کے اوپر، لیکن ہم میر صاحب یہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، پالیسی بنانے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنی حکمت عملی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس لیے کہ ان کو تیار چیز ملی ہوئی ہے کہ جی آپ لگے رہیں وہاں پہ، ہم یہاں پہ لگے رہتے ہیں. اصل چیز یہ ہے جو ان کا مینٹلیٹی وہ ہے. باقی دیکھیں آپ یا ان سے ملک چل رہا ہے، یہ مجھے بتائیں نا.
बरामदात आपकी कम हो गई है, 19.2 पता नहीं किस उस पर चली गई हैं, 2.4 अरब डॉलर रह गई हैं टोटल आपकी जो बरामदात है। पिछले साल आपकी 2.9 थी, ये कह रहे हैं हमने तरक्की कर ली, कोई 144 के करीब टेक्सटाइल मिलें बंद हो गई, तो खाक बरामदात होंगी। ये कहते हैं रेमिटेंसेस बढ़े, आवाम का एतमाद बढ़ गया। रेमिटेंसेस इसलिए बढ़े कि लोग चले गए हैं सारे, वो नौजवान और भी जा रहे हैं वहाँ, वो आपकी खाता में नहीं आ रहा है। वो 35% का जो इजाफा हो रहा है आमदन में आप दिखा रहे हैं, वो लोग यहाँ से भाग रहे हैं, जो लोग सरमायाकारी नहीं हो रही है। ये इस चीज को आप समझें। आप एक दूसरी बहस शुरू कर दी है, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि क्या आपकी पार्टी के अंदर कोई कंसेंसस है कि अगर आज हुकूमत कहे कि आओ जी मुज़ाकरात करते हैं, तो आप मुज़ाकरात करेंगे या 8 फरवरी के बाद करेंगे? देखें सर, बात ये है ना, हम शुरू दिन से कह रहे हैं कि आप मुज़ाकरात के लिए आप रास्ता हमवार करें। हम ऐसा नहीं होगा कि आप कान से पकड़ के हमें कहें कि जी आ जाएं मुज़ाकरात करें। हम तो शुरू दिन से कह रहे हैं कि जी आप माहौल बनाएं, और ये वफाकी हुकूमत का काम है। एक तरफ आप इमरान खान पे ज़्यादतियाँ कर रहे हैं, उनकी बहनों के साथ ज़्यादतियाँ कर रहे हैं, उनको मुलाकात की इजाज़त नहीं दे रहे हैं, यहाँ तक कि जो उन पर सज़ा हुई थी वो उनके वकला को उसके लिए नहीं छोड़ा जा रहा था कि जी जाके वो अपना वकालतनामा साइन करे। यहाँ तक तो बात पहुँची है इनकी, और ये कहते हैं ये इररिलेवेंट हो गया, ये जी अब तो पीटीआई जो है पंजाब से ख़त्म हो गई। लेकिन एक टॉक शो ऐसा नहीं है जो इमरान खान के बगैर ये मुकम्मल कर सके या उस पर तनकीद किए बगैर मुकम्मल कर सके। अब तो माशाल्लाह DJI SPR भी शुरू हो गए हैं। वो कह रहे थे कि हम सियासी जुमात से बात नहीं करते हैं, लेकिन सियासी जुमात पे 2-3 घंटे बात हो सकती है। अच्छा, उन्होंने तो ये चीज़ें ऐसी है कि इन्होंने तो देखे एक बात की थी, अगर आप उसका भी जवाब दे दें। वो कह रहे हैं जी कि क्या वजह है कि तहरीक इंसाफ पर हमले नहीं होते, बाकी पार्टियों पे हमले होते हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ पे हमले नहीं होते, ये उन्होंने कहा है। कोई इसका आप जवाब देंगे? देखें, या तो हामिद मीर साहब, मुझे बड़ा दुख भी हो रहा है, अफसोस भी हो रहा है कि इतने बड़े इदारे के जो हमारे लिए बड़ा काबिल एहतराम है, मैं तो कम से कम बहुत एहतराम करता हूँ फ़ौज का, उसके इदारों का, लेकिन जो उनके तर्जुमान साहब जो बने हैं ना, उसने इस इदारे की नफ़ी कर दी है कि जिस अंदाज से वो गुफ्तगू करते हैं, ये दिफाई इदारा है, ये नहीं। लेकिन वो जो उन्होंने जो एक सवाल किया है कि हमला क्यों नहीं होता, सब पे हमला होता है, आप पे नहीं, तो आपके इल्म में नहीं है कि हमारे नहीं, मेरे इल्म में हो ना हो, मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूँ ना, आप जवाब दें। मैं ये कह रहा हूँ कि इनको ये नहीं पता है कि हमारे जो सिटिंग मिनिस्टर इकरामुल्लाह गंडापुर, इसरारुल्लाह गंडापुर, लियाकत खान जो दीर से, जनाब, और भी बहुत सारे नाम हैं, अब मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहे, लेकिन सिबी के हैं, हमारे बलूचिस्तान के हैं, पंजाब में हुए हैं। तो ये तो मुझे बड़ी हैरत हो रही है कि इनको ये कैसे नहीं मालूम कि इस हमले हुए हैं, PTI के मिनिस्टरों के ऊपर हमले हुए हैं। तो बहरहाल ये तो देखें, ये तो अगर मैं तो एक्सपेक्ट ये करूँगा कि ये इदारे हमें तहफ़्फ़ुज़ देंगे, ये तो नहीं कि हमें ताने देंगे कि जी आप पे क्यों हमला नहीं हो रहा। इसी बहस के दौरान अलीमा खान साहबा का एक छोटा सा क्लिप है, वो भी सुन लेते हैं, जरा सुनाएं जी। वो कह रहे हैं कि मुज़ाकरात किए जाएं, वो इमरान खान की पार्टी के नहीं होंगे और ना ही इमरान खान के साथ के हैं, क्योंकि इमरान खान बारी बारी कह चुके हैं। जब वो कह रहे हैं कि स्ट्रीट मूवमेंट शुरू कर दो, क्यों कह रहे हैं? हमारे साथ सारे इमरान खान को 10 साल की कैद दे रहे हैं, तो आप किससे बात करना चाहते हैं? इमरान खान कह चुके हैं। शौकत भाई, ये बताएंगे, ये जो अब एक मुख्तलिफ किस्म की ओपिनियंस आ रही हैं, तो जो तहरीक इंसाफ के जो ये इख्तलाफात अब किसी से ढके छुपे तो नहीं है, तो इसका फ़ायदा तो आपके मुखालफिन उठा रहे हैं ना फिर? नहीं, देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि ये सिचुएशन क्यों डेवलप हो रही है। ये सिचुएशन इसलिए डेवलप हो रही है कि आप इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त नहीं दे रहे हैं, बहनों को भी नहीं दे रहे हैं, वकला को भी नहीं दे रहे हैं, और उनके दोस्तों को भी नहीं दे रहे हैं। तो आपने माहौल ही तक घुटन सा बना दिया है। इस घुटन माहौल से निकलेंगे आप, इमरान खान तक बात पहुँचेगी तो मामला से ठीक हो जाएंगे। अगर आप देखें ना, अगर ये वाकई सिंसियर हैं तो इमरान खान तो जेल में भेजे अपनी एक टीम, वहाँ पे 2 दिन में अंदर मुज़ाकरात हो जाएंगे। यहाँ पे जरा आप रुक ही नहीं है ना जी। मुसद्दिक मलिक साहब वो कह रहे हैं जी कि आप भेजें एक टीम इमरान खान से मुज़ाकरात। भाई बात ये है, ये मुलाकातों का जिक्र कर रहे हैं, अलीमा खान साहिबा 150 से ज़्यादा मुलाकातें कर चुकी हैं इमरान खान साहब से, 150 से ज़्यादा। चले मान लें भले से ये 1 महीना 1.5 महीना नहीं मुलाकात हुई, क्योंकि हर दफ़ा जब मुलाकात होती है तो उसके बाद ये हंगामा आराई शुरू करते हैं, लेकिन छोड़ दें उस बात को। आज से 2 महीने पहले क्यों नहीं हुए मुज़ाकरात? तब तो मुलाकातें हो रही थी। 4 महीने पहले क्यों नहीं हुए मुज़ाकरात? 6 महीने पहले क्यों नहीं हुए मुज़ाकरात? यानी कब से
تمام سیاسی جماعتیں کہہ رہی ہیں. اب تو جن کو انہوں نے سربراہ کیا ہے کہ جناب ہمارے کولیشن کے یہ سربراہ ہیں, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہاں مذاکرات کر لیں, لیکن پارٹی کے اندر سے ہی وہ کہتے ہیں کہ جو مذاکرات کرے گا وہ ہم میں سے نہیں. تو بھائی اگر آپ میں سے نہیں تو ہم کس سے بات کریں؟ اور عمران خان صاحب نے اگر وہ 190 ملین پاؤنڈ والا جرم کر کے اس کی پاداش میں سزا نہ لی ہو تو معاملہ اور ہے. یہ تو وہ کیس ہے جس کو کابینہ کے اندر کھولا گیا, اور جو کمیٹی بنائی گئی اس میں بھی تھا. میرے سامنے وہ کیس کھلا جس کے اندر انہوں نے اجازت دی ہوئی تھی کہ فلاں صاحب جو ہیں ان کا ایک تو جو معاہدہ ہو رہا ہے وہ تا حیات سیکرٹ رہے گا, دوسرا اجازت دی اپنے ایک مشیر کو, کیا نام تھا بھلا سا ان کا, جو ہر ایک کو پر مقدمات کرتے تھے, جو جا چکے ہیں لندن, عمران خان صاحب کے اس آپ وقت کے دوست تھے, کیا نام تھا ان کا؟ شہزاد اکبر. شہزاد اکبر صاحب. شہزاد اکبر صاحب کو اجازت دی کہ وہ وہاں پہ جا کے تھرڈ حکومت پاکستان کے بہاف پہ سائن کریں. یعنی اگر آپ ایک شخص کو, میں وزیر ہوں سر, آپ سے میرا بھائی چارے کا رشتہ ہے, شوکت زئی صاحب سے بھائی چارے کا رشتہ ہے, اگر آپ میں سے میں کسی کو $250 ملین یعنی 190 ملین پاؤنڈ کا فائدہ دے دوں تو آپ کیا کہیں گے مجھے؟ آپ کبھی بھی نہیں دیں گے. اگر میں دے دوں, کیسے دیں گے آپ؟ دوسری بات, اگر اس کے بعد میں آپ سے 400 کنال زمین بھی لے لوں تو پھر کیا کہیں گے؟ میرے پاس بھائی کہاں سے آگئی 400 کنال یہ زمین؟ دونوں باتیں میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی بھی پارٹی کا شخص ایسا ہو, سر نہیں میر صاحب, میں اس جرم کا آپ کو فریم ورک دے رہا ہوں جس میں ان کو سزا ہوئی. اچھا آپ تو مثال دے رہے ہیں نا, تو اب یہ لوگ جو ہے نا, یہ آپ کی یہ جو گفتگو ہے اس کو پکڑ کے اس کی ایک فیک ویڈیو بنائیں گے اور لگا دیں گے فیس بک پہ, اور میں پھنس جاؤں گا. چلے میں آپ کاٹ دیجئے گا, لیکن جو مقدمہ ہے, جس چیز پاداش میں سزا ہوئی ہے, وہ تو سب کو معلوم ہے. ان صاحب کو جن کو تحفہ دیا گیا 190 ملین پاؤنڈ کا, وہ بھی. جی شوکت صاحب چھوٹا ہے جواب دے دیجئے گا. دیکھیں, میں عرض یہ کروں کہ جب یہ سزا سنائی گئی تو کیا ان کو یہ حق حاصل نہیں تھا کہ وہ اپنے اگلے اس پہ اپیل کر سکیں؟ تو ان کو کون سا فیئر ٹرائل ملا ہے؟ جیل کے اندر ٹرائل ہوا ہے اور جو ان کی مرضی ہے وہ سزا سناتے رہتے ہیں. تو اس طرح تو نظام نہیں چلے گا. اگر آپ یہی باتوں پہ خوش ہوں گے تو یہ نظام چلنے والا نہیں ہے. ابھی تو یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ جی ان کی معاشی ٹیم ناکام ہو گئی ہے, وہ بھی بدلنے کی, شاید یہ بھی کہ پرائم منسٹر بھی بدلنے کی کوشش ہو رہی ہے. کوئی باتیں سننے میں آ رہی ہیں. ویسے یہ کیوں ایسے ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ یہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے ہیں. تھوڑی سی انفارمیشن کا ہمیں بھی پتہ ہوتا ہے کہ پرائم منسٹر کے بدلنے کی کوئی جو ہے نا خبر جو ہے وہ درست نہیں ہے. پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ چلیں گے, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور کچھ اور لوگ جو ہیں ان کے ارد گرد جو پرائم منسٹر بننا چاہتے ہیں, اور ان کے اتحادیوں میں سے یا ان کی اپنی پارٹی میں سے کچھ لوگ نعرے لگواتے ہیں وزیر اعظم فلاں اور وزیر اعظم فلاں, ان کے خواب فی الحال مجھے حقیقت بنتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. فی الحال یہی پرائم منسٹر چلے گا. بہت بہت شکریہ مصدق ملک صاحب, بہت بہت شکریہ شوکت یوسف زئی صاحب. اور اب میں نے ایک بریک لینی ہے, میں نے آپ کو بتانا ہے کہ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی بڑی مشکل میں پھنس گئے ہیں, اور مشکل ان کے لیے پیدا کر رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ. کیسے پیدا کر رہے ہیں یہ میں آپ کو بتاؤں گا بریک کے بعد. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. اور اب ہم بات کریں گے کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کے چھکے چھڑا دیے, بلکہ ان کا کچا چٹھا کھول کر دنیا کے سامنے رکھ دیا. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑا بہت بتانا چاہتا ہوں کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں, انہوں نے آج جو ایک ٹویٹ کیا ہے, اس ٹویٹ کے ذریعے ان کا جو ایک ڈاکٹرائن ہے وہ دنیا کے سامنے آ گیا. پہلے میں آپ کی نظر ان کی ٹویٹ کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ I am pleased to announce that the interim authorities in Venezuela will be turning over between 30 and 50 million barrels of high quality sanctioned oil to the United States of America. This oil will be sold at its market price, and that money will be controlled by me as President of United States of America to ensure it is used to benefit the people of Venezuela and the United States. I have asked Energy Secretary Chris Wright to execute the plan immediately. یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے آج ٹویٹ کیا ہے, اس ٹویٹ کے بعد بہت ضروری ہے کہ ہم ان کا جو ڈاکٹرائن ہے, جو ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک اسٹریٹجی چند مہینے پہلے پوری دنیا کے سامنے پیش کی تھی, جس کو کہا گیا نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. یہ ڈاکومنٹ ہے جی جو آپ اس وقت اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں. اور اس ڈاکومنٹ میں ڈونلڈ ٹرمپ کا جو ڈاکٹرائن ہے, یعنی کہ
ان کی فیوچر اسٹریٹجی جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے. اور یہ فیوچر اسٹریٹجی جو ہے اب سارا 20-25 صفحے کا یہ ڈاکومنٹ ہے, میں سارا تو نہیں آپ کو پڑھ کے سنا سکتا, لیکن اس کے جو چیدہ نکات ہیں وہ یہ ہیں کہ دنیا میں توانائی, تیل, کوئلہ اور جواہرات کے وسائل پر غلبہ امریکن اسٹریٹجک ترجیح ہے. ٹھیک ہے جی, ہم اپنی سرحدوں, امیگریشن سسٹم, نقل و حرمت کے نیٹ ورک, کسی کو تسلیم کرنے یا نہ کرنے کے لیے مکمل کنٹرول حاصل کرنا چاہتے ہیں. ہم ایسی صورتحال کو روکنا چاہتے ہیں جس سے امریکہ یا اس کی معیشت کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہو. امریکہ دنیا کا سب سے مضبوط, قابل اعتماد اور اگلی نسل کے لیے طاقتور ترین ڈیفنس سسٹم چاہتا ہے. امریکہ دنیا کی سب سے مضبوط, متحرک, جدید ترین اور سب سے زیادہ ترقی یافتہ معیشت کا خواہاں ہے. امریکہ دنیا میں اقتصادی تسلط اور فوجی برتری کو مزید فروغ دے گا. صنعتی طاقت کو فروغ دینا قومی اقتصادی پالیسی کی اولین ترجیح ہے. امریکہ دنیا کو ایسا کرارز بنانا چاہتا ہے جہاں کسی کی مداخلت نہ ہو. اپنی مخالف طاقتوں کو تیل اور گیس کی سپلائی پر غلبہ پانے سے روکنا چاہتا ہے. امریکہ ایسی فوجی برتری چاہتا ہے جو اس کے عالمی اثر و رسوخ اور طاقت کو مزید مضبوط بنائے. امریکہ اپنی طاقت کے ذریعے دنیا میں امن قائم کرنا چاہتا ہے. لیکن جو سب سے پہلا نقطہ ہے کہ دنیا میں توانائی یعنی تیل, گیس, کوئلہ اور جواہرات کے وسائل پر غلبہ امریکہ کی اسٹریٹجک ترجیح ہے. یہ بات بہت اہم ہے اور اب آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ انہوں نے وینزویلا پر حملہ کیوں کیا ہے اور اب لگتا یہ ہے کہ وہ ایران پر حملہ کیوں کریں گے, اور اس کے بعد بھی وہ دنیا کے جو بہت سے ممالک ہیں جن کا تعلق افریقہ سے لے کے مڈل ایسٹ تک پھیلا ہوا ہے وہ ان پر حملہ کیوں کریں گے, اور وہاں کے جو قدرتی وسائل ہیں ان پر کنٹرول حاصل کیوں کرنا چاہتے ہیں. وہ واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان قدرتی وسائل پر, نیچرل ریسورسز پر اپنے مخالفین کا کنٹرول نہیں چاہتے, یعنی کہ روس اور چین کا کنٹرول نہیں چاہتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ آنے والے وقت میں کچھ ایسے اقدامات کریں گے جو انہوں نے وینزویلا میں کیا ہے وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہو سکتے ہیں. لیکن آج کل ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ انڈیا کے جو پرائم منسٹر ہیں نریندر مودی, ان کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بن چکے ہیں. اور خود مودی کے کچھ جو ساتھی ہیں اور ان کے جو سیاسی مخالفین ہیں اور انڈیا کے بہت سے مبصرین یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ ایک بہت بڑا خطرہ بن گئے ہیں نریندر مودی کے لیے. اور کانگریس نے تو ایک کارٹون جاری کیا ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ سر مے آئی سی یو پلیز. اچھا, یہ کیوں کہا ہے جی انہوں نے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب میں آپ کو ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک کلپ سنانا چاہتا ہوں, تازہ ترین کلپ, وہ کیا کہہ رہے ہیں. Prime Minister Modi came to see me. Sir, may I see you, please? Yes, I have a very good relationship with him. He's not that happy with me because, they're paying a lot of tariffs now because they're not doing the oil, but they are. They've now reduced it very substantially, as you know, from Russia. We're getting rich because of tariffs, by the way. I hope everyone understands that. اور کل ہی ٹرمپ صاحب کہہ رہے تھے کہ مودی جو ہے وہ مجھے خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو نریندر مودی جو ہیں انہوں نے پچھلے سال بتایا تھا کہ ٹرمپ صاحب نے ان کے ساتھ ایک ٹیلی فونک رابطہ کیا. اس کے بعد سے نریندر مودی بالکل چپ ہیں. جو آخری مرتبہ انہوں نے ٹرمپ کا کچھ ذکر کیا تھا وہ کن الفاظ میں کیا تھا, ذرا سنیے. امریکہ کے راشٹرپتی ٹرمپ نے مجھے فون کیا. انہوں نے کہا کہ اب کینیڈا تو آئے ہی ہیں تو واشنگٹن ہو کر کے جائیے, ساتھ میں کھانا کھائیں گے, باتیں کریں گے. انہوں نے بڑے آگرہ سے نمنترن دیا. میں نے امریکہ کے راشٹرپتی کو کہا کہ آپ کا نمنترن کے لیے دھنیواد, مجھے تو مہاپربھو کی دھرتی پر جانا بہت ضروری ہے اور اس لیے میں نے ان کے نمنترن کو نمرتا پوروک منع کیا. اور ہماری انفارمیشن کے مطابق جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں انہوں نے مودی کا یہ جو سٹیٹمنٹ تھا اس کو ٹرانسلیٹ کروایا انگریزی میں اور اس کو غور سے پڑھا, اور پھر انہوں نے بار بار ذکر کیا کہ مودی صاحب جو ہیں وہ ان سے امن کی بھیک مانگ رہے تھے, سیز فائر کی بھیک مانگ رہے تھے. اور راہل گاندھی نے اپنے ملک کے وزیر اعظم کے بارے میں کیا کہا, ذرا وہ بھی سنیں. یہ بی جے پی آر ایس ایس والوں کو اب میں اچھی طرح جانتا ہوں. ان پر تھوڑا سا دباؤ ڈالو, تھوڑا سا دھکا مارو, ڈر کے بھاگ جاتے ہیں یہ لوگ. جیسے ادھر سے ٹرمپ نے ایک اشارہ کیا, فون اٹھایا, کہا مودی جی کیا کر رہے ہو, نریندر سرنڈر, اور جی حضور کر کے نریندر مودی جی نے ٹرمپ کے اشارے کا پالن کیا. اور بھارت کے ایک اور سینئر سیاستدان ہیں سبرامنین سوامی, اور یہ بھی مودی ہی کی آئیڈیالوجی جو ہے ہندوتوا اس کے علمبردار ہیں. لیکن
یہ RSS اور مودی کے ساتھ نہیں چل رہے، بلکہ یہ کہتے ہیں جی کہ یہ جو ہیں یہ دونوں انڈیا کے لیے خطرہ بن گئے. کیا کہہ رہے ہیں جی؟ یہ RSS اینڈ دی جنرل باڈی آف دا BJP should decide if Modi be retired and asked to live in Margdarshan Mandal. Modi being a follower of Trump is a potential danger for Indian democracy and the BJP. Modi being a follower of Trump. سوامی جی نے مودی کو ڈونلڈ ٹرمپ کا فالوور یعنی چیلا قرار دے دیا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ اپنے اس چیلے کا روزانہ مذاق اڑا رہے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ مودی صاحب جو ہیں ان کے اب دن گنے جا چکے ہیں، ان کا زوال شروع ہو گیا ہے، اور زوال کی وجہ بن گیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ. تو ہم دعا کرتے ہیں کہ مودی جو ہیں ان کا زوال ٹرمپ کی وجہ سے نہ ہو، بلکہ ان کے کسی ایڈونچر کی وجہ سے ہو، اور ان کو ایک پہلے جو ایڈونچر انہوں نے پچھلے سال کیا تھا اس کی سزا مل چکی ہے. اب اگر دوبارہ وہ اس ایڈونچر کو، اس غلطی کو دہرانا چاہتے ہیں تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اس مرتبہ اگر انہوں نے کوئی ایڈونچر کیا تو ڈونلڈ ٹرمپ ان کو بچانے کے لیے سیز فائر نہیں کریں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.